میرے واجب الاحترام معزز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج مدینہ طیبہ کی محبت، وہاں کی زندگی اور وہاں کی موت کی تمنا اور فضیلت کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مدینہ کی محبت نصیب فرمائے، وہاں کی زندگی اور وہاں کی موت نصیب فرمائے۔ آج کے اس عنوان کے انتخاب کی چند وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ سال اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی تھی۔ کچھ یادیں اس طرح وابستہ تھیں، اور گزشتہ ہفتے ہمارے شہر کا ایک قافلہ گیا عمرہ کی غرض سے، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھنے والی ایک خاتون، جو کہ ہمارے ایک دیہات کی خاتون تھی، جو نہ کوئی پڑھی لکھی تھی، نہ کوئی ایسی اس کی حالت اور کیفیت تھی، وہاں مدینۃ الرسول پہنچی اور درود و سلام پیش کیے، محبت کا اظہار کیا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موت نصیب فرمائی اور جنت البقیع میں اس کو مدفن ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ اتفاق سے گزشتہ رات جمعرات کا دن بنتا ہے اور جمعے کی رات بنتی ہے، ہمارے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا، اس کے نانا حضور نے ہجرت کی، افغانستان سے پاکستان آئے، حافظ قرآن تھے، وہاں پر ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا افغانستان میں، پھر پاکستان میں ایک بڑے مدرسے میں پڑھاتے رہے، کافی عرصہ قرآن کریم پڑھایا، سینکڑوں طلباء کے استاد ٹھہرے۔ پھر محبت رسول اور عشق رسول دل میں اتنا زیادہ تھا، اور اس نے مدینہ کے فضائل اور مناقب سن رکھے تھے، پڑھ رکھے تھے، غالباً 93 سال کی عمر یا اس سے بھی اوپر کے قریب کی عمر پائی، اور پاکستان سے ہجرت کی، مدینہ طیبہ میں ٹھہرے، پہلے مکہ میں کچھ عرصہ رہے، وہاں بھی قرآن پڑھاتے رہے، پھر مدینہ طیبہ میں مختلف جگہوں پر قرآن کریم پڑھاتے رہے، اور انتہائی پریشانی کی اور مشکل زندگی گزاری، آخری ایام بہت تکلیف میں گزارے، لیکن دل میں ایک ہی خواہش اور تمنا تھی، اللہ مجھے مدینہ کی موت نصیب فرما۔ کل طویل علالت کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے، مسجد نبوی شریف میں ان کا جنازہ ہوا ہے، اور اتفاق سے مغرب کی نماز میں جو امام حرم نے تلاوت کی ہے وہ بھی اتنی شاندار، اور یہ سب چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے ان کے جنتی ہونے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ہم نیک فعالی کرتے ہیں، اور پھر مسجد نبوی شریف کے سامنے جنت البقیع میں ان کو مدفن ملا ہے۔ ہمارے بہت قریبی تھے، میں ان کے ہاں میں گیا تھا، دعاؤں کی درخواست کی تھی۔ ان کی یہ محبت اور مودت دیکھ کر آج مدینہ کی محبت اور مدینہ کی زندگی اور موت کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ سامنے آئی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہاں کی زندگی، وہاں کی موت نصیب فرمائے۔ واجب الاحترام دوستو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو اپنی جائے ہجرت قرار دیا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو جائے قرار دیا ہے، اور فرمایا جائے بعثت ہے، میں کل قیامت کے دن اسی جگہ سے اٹھوں گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا المدینۃ مہاجری ومضجعی ومنہا مبعثی، کہ مدینہ میری جائے ہجرت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مدینہ کی طرف ہجرت کروں، لہٰذا میں نے ہجرت کی ہے۔ اور فرمایا مضجعی، مجھے اللہ نے مدینہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، قرار عطا فرمایا ہے۔ ظاہری دنیا کے اعتبار سے نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 10 سال زندگی گزاری ہے، لیکن آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے ابد الآباد والی آپ کو زندگی عطا فرمائی، مرنے کے بعد کی زندگی، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، حیات ہیں، تو قیامت تک آنے والی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں گزاری، اور اسی طرح فرمایا منہا مبعثی، اور قیامت کے دن میں مدینے سے ہی اٹھایا جاؤں گا۔
ایک حدیث مبارکہ میں ہے، آقا نے فرمایا میں قیامت کے دن اٹھوں گا، میری ایک طرف ابو بکر ہوگا، دوسری طرف عمر ہوگا، ہم اٹھیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ میں مدینہ طیبہ میں اٹھوں گا، میرے ساتھ ابو بکر و عمر اٹھیں گے، اور میں سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں مدفون جنت البقیع میں آرام کرنے والے اپنے یاروں، دوستوں اور محبت کرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینہ وہ مقام ہے جہاں پر 70,000 فرشتے صبح درود و سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو درود و سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جس فرشتے کو ایک مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، قیامت تک اس کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ اتنی فرشتوں کی تعداد وہ روضہ انور پہ آتی ہے اور سلام درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینہ طیبہ وہ اتنا مبارک اور مقدس مقام ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ نے جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت ریاض الجنت کو مدینہ طیبہ میں رکھا ہے، اور جنتوں میں سب سے اونچی جنت جنت الفردوس اس جنت کے ٹکڑے پر رشک کرتی ہے کہ کاش میں اس کا حصہ ہوں۔ یہ وہ مقام ہے مدینہ طیبہ۔ اس مقدس مقام پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ مدینہ طیبہ میں علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو ٹکڑا روضہ رسول میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس کر رہا ہے، آپ کے جسم اطہر سے لگا ہوا ہے، وہ اتنا اعظم ہے، اتنا عظیم المرتبت اور شان والا ہے کہ عرش و کرسی سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے مدینے کو یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، آخر الانبیاء، خاتم الانبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ میں آرام فرما ہے، اور آپ بھی اس مدینے سے محبت کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں؟ بے شمار واقعات ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر فنظر الى جدران المدینہ اوضع راحلته وان كان على دابة فحركها من حبها، کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپسی آ رہے ہوتے تھے اور مدینہ کی دیواروں پر، عمارتوں پر آپ کی نظر پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کو تیز کر دیا کرتے تھے، اپنی سواری پر ہوتے تو سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے، من حبها، مدینے سے محبت کی وجہ سے۔ ایک اور مقام پر ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ طیبہ میں، تو چونکہ سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے تو صحابہ کرام کی جماعت بھی ساتھ تھی گھوڑوں پر، تو ایک صحابی نے اپنی پگڑی کا شملہ اپنی ناک پہ یوں رکھا، تو آقا نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دھول مٹی سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں، جیسے دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ مجھے الرجی ہے کہ دھول سے مجھے کچھ ہو جاتا ہے، تو آقا نے فرمایا میرے پیارے مدینے کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ آئے یہ کتنا کیا عظمتوں والا شہر اور مقام ہے، یہاں کی زندگی کمال زندگی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ حرام ما بین عین الی ثور، کہ مدینہ کو میں نے حرم قرار دیا ہے مقام عیر سے لے کر ثور تک، ان دو وادیوں کے درمیان، اس مقاموں کے درمیان کی جگہ جو ہے یہ حرم ہے۔ جیسے اللہ نے مدینہ مکہ کو حرم قرار دیا، فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ اس سال کے بعد مشرک لوگ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حرم مکہ میں آپ نے اللہ تعالیٰ نے بین لگا دی کہ مشرک لوگ یہاں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ناپاک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مدینے کی جو حد مقرر کی ہے کہ عیر سے لے کر ثور تک کے درمیان کا جو حدود ہیں یہ میں نے اس کو حرم قرار دیا ہے۔ فرمایا فمن احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین، کہ میرے حرم میں کوئی شخص بدعت کا ارتکاب نہیں کر سکتا،
کسی کو کوئی جرت نہیں، اجازت نہیں کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے، لہذا کوئی بدعت یہاں نہیں۔ اور فرمایا کہ کوئی شخص، مدینے کا شخص بھی اگر کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے گا، اپنے پاس رہنے کی اجازت دے گا، فرمایا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور فرمایا تمام انسانیت کی اس پر لعنت ہوگی۔ تو جیسے اللہ نے حرم مکہ کو حرم قرار دیا، تو اللہ کے حبیب نے اپنے مدینے کو حرم قرار دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں پاک لوگ داخل ہو سکتے ہیں، ناپاکوں کو اجازت نہیں ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں یہ مدفن ملنا یہ سعادت کی بات ہے۔ کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی بدعتی مدینہ طیبہ میں رہنا تو دور کی بات ہے، یا موت وہاں کی آ جانا، پھر وہاں کا مدفن مل جانا، یہ کسی عام بندے کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ جس کو پسند کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اسے اپنے حبیب کا قرب عطا فرماتے ہیں۔ کوئی بدعتی وہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، نام لینا مناسب نہیں، ہمارے پاکستان کے ایک عظیم سیاسی شخصیت، ان کے والد جب وہاں فوت ہوئے تو وہاں کا مدفن نہیں ملا، پاکستان لایا گیا تھا۔ اور یہاں کے ہم غریب لوگ، یہاں کے ایسے لوگ جن کو عربی بولنا تک نہیں آتے، اردو سے ناواقف ہیں، لیکن اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے دو ہستیوں کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ہمارے گاؤں کی خاتون، اللہ نے جنت البقیع میں جگہ نصیب فرما دی۔ ہمارے اکابر وہاں مدینہ کی مٹی کے لیے دعائیں کرتے چلے ہیں کہ اللہ ہمیں مدینہ کی موت نصیب فرما، مدینہ کا مدفن نصیب فرما۔ ابھی اجتماع میں حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہماری امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو دعا مانگی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، مدینہ کا مدفن نصیب فرما، تو اللہ تعالیٰ نے بڑھ کر عطا فرمایا۔ مدینہ میں شہادت کی موت تھی، وہ بھی مصلی رسول پہ، اور مدینہ کا مدفن جنت البقیع نہیں، ریاض الجنہ عطا فرمایا۔ ہاں، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اپنے عاشقوں کے لیے کتنا بڑا انعام دے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن يموت بها۔ فرمایا جس کی طاقت و قدرت ہو کہ وہ مدینے میں مرنے کی طاقت رکھتا ہے، کہ وہاں ٹھہر سکتا ہے، موت تک انتظار کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ مدینے میں رہے، مدینے میں موت حاصل کرے۔ فإنی اشفع، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، لمن یموت بہا، جو اس مدینے میں مرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی، جس نے میرے بعد میری قبر کی زیارت کی، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے گویا ایسے زیارت کی جیسے اس نے میری حیات میں، میری زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ یہ سعادت سب کو نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ، جس نے میری زیارت کی قیامت کے دن وہ میرے قرب میں، میرے پڑوس میں ہوگا۔ فرمایا ومن سکن المدینہ تھا، اور جو شخص مدینے میں آ کے ٹھہر گیا، وصبر علی بلائہا، اور پھر آنے والی مشقتوں، تکلیفوں، مصیبتوں کو اس نے برداشت کیا، صبر کیا، کنت لہ شہیدا او شفیعا یوم القیامہ، میں کل قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا، اس کی سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ومن مات فی احد الحرمین بعثہ اللہ من الآمنین، اور کوئی شخص حرمین میں سے کسی جگہ مرتا ہے، موت حاصل کرتا ہے، وفات پاتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو امن پسند لوگوں میں کھڑا کرے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جگہ فرمایا من مات بالمدینہ کنت لہ شہیدا او شفیعا،
جو مدینہ میں موت حاصل کرے گا، مرے گا، وفات پائے گا، میں قیامت کے دن اس کے گواہی دوں گا، اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، وہ شفیعت، یا پھر میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کی بخشش کروں گا، اللہ اکبر، اس کی سفارش کروں گا۔ اس لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں مدینہ کی زندگی نصیب فرمائے، مدینہ کی موت نصیب فرمائے۔ ہم یہ ناران کاغان اور مختلف ایسی جگہ جہاں پر سیاحت ہوتی ہے، لوگ سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، ہزاروں خرچ کرتے ہیں، جب فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو لاکھوں خرچ کرتے ہیں۔ ہاں، تو زیارت کرنے کے لیے ہمیں روضہ انور پہ جانا چاہیے، مدینہ طیبہ جانا چاہیے، عمرے کی غرض سے جانا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جانا چاہیے، اور یہ تمنائیں لے کر جانا چاہیے کہ اللہ ہمیں مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ مدینہ کی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر کچھ آداب بھی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک عالم فرما رہے تھے کہ وہاں پر، بلکہ ایک ہمارے دوست عمرے پہ گئے، میں نے کہا یار ایک دو تصویریں تو بنا کر، انہوں نے کہا ہم اپنے پیر صاحب کے سامنے ہوتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، ہمیں حیا آتی ہے، تو میں پیروں کے پیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح تصویر کھینچوں؟ اگر آپ مولوی صاحب اجازت دیتے ہیں تو میں کھینچ لیتا ہوں۔ مجھے شرم آئی کہ میں مولوی ہو کے اس کو تصویروں کا کہہ رہا تھا۔ وہاں کے آداب ہیں، ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، یہ روضہ رسول اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، یہ ان کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات یاد آ گئی، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے مکان کا دروازہ ٹھیک کروانا تھا، انہوں نے مستری سے کہا کہ آپ بقی سے بھی پیچھے چلے جائیں، کہیں آپ کی ٹھک ٹھک کی آواز روضہ انور پہ نہ آئے اور گستاخی نہ ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے روایات میں آتا ہے وہ جب بھی جاتے ہیں، حرم جاتے ہیں، مدینہ طیبہ میں روزہ رکھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ 3 دن ٹھہرتے اور پیچھے واپس آ جاتے۔ کہتے ہیں میں اس لیے زیادہ نہیں کھاتا پیتا اور یہاں زیادہ اس لیے نہیں رہتا کہ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے 17 سال کی عمر میں وہ مسجد نبوی شریف کے مدرس بن گئے تھے اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں 3 دن کے بعد مدینے سے باہر قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی گستاخی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ادب کا نقل انعام یہ عطا فرمایا، میری کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوئی ہو۔ اور ایک اور انعام یہ عطا فرمایا، جیسے ہم جنت البقیع کے دروازوں میں اندر داخل ہوتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کی وہاں پر قبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا ہمارے قاری حمزہ صاحب جو کل فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینے کی موت نصیب فرمائی ہے اور مدینے کا مدفن نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کی تمنا ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی نصیب فرمائے اور مدینے کی شہادت والی موت نصیب فرمائے، مدینے کا مدفن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔